مجاہد کی للکار گلزار ملت مسعودی کے سرکار۔ تو جو کلمہ نہیں پڑھتے ہیں ان کو بھی اللہ ہی نے حسن دیا، بلکہ ڈاکٹر اقبال نے غالباً کچھ دیکھ کر کے شکوہ کر دیا تھا، خیر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدے حور۔ اگرچہ اسے یہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے تھا مگر وہ صبر نہیں کر سکا، شکوہ کر بیٹھا۔ عرض کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال آپ کو جتنا دیا اس سے زیادہ دوسری قوموں کو بخشا ہے، جتنا مال اللہ نے آپ کو دیا اس سے زیادہ دوسری قوموں کو بخشا ہے۔ بلکہ مال پر مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ایک موقع پر صحابہ کرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، جب حق پر ہم ہیں، خدا کو ہم مانتے ہیں، توحید ہمارا عقیدہ ہے، عقیدہ رسالت کو ہم تسلیم کرتے ہیں، سچے مذہب کے پیروکار ہم ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ بڑی بڑی مارکیٹوں پر غیروں کا قبضہ؟ کیا سبب ہے شاندار سواریاں ان کے قبضے میں؟ یہ صحابہ نے حضور سے سوال کیا۔ مکے میں اور مکے کے علاوہ اس دور میں جس شہر کے اندر مارکیٹ لگتی تھی ساری مارکیٹوں پر قبضہ غیروں کا تھا۔ اس زمانے کی عمدہ سواریوں میں شاندار گھوڑے، بہترین قسم کے اونٹ، یہ اعلیٰ سواریاں تسلیم کی جاتی تھی۔ زیادہ تر یہ سواریاں غیروں کے پاس تھیں۔ ان حالات کو دیکھ کر کے صحابہ نے حضور سے عرض کی، جب حق پر ہم ہیں تو یہ چیزیں غیروں کے پاس کیوں ہیں؟ اللہ ہی سب دیتا ہے، تو جو مانتا ہے اسے کم کیوں دے رہا ہے؟ جو انکار کرتے ہیں ان کے پاس زیادہ کیوں ہے؟ مارکیٹوں پر ان کا قبضہ، عمدہ سواریاں ان کے پاس ہیں۔ یہ سوال 1400 سال پہلے کا ہے اور سوال کرنے والے صحابہ ہیں، اور جواب اس کا رب کائنات دے رہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، ہمارا اور آپ کا جواب غلط ہو سکتا ہے، ہمارے اور آپ کے جواب میں غلطی ہو سکتی ہے، مگر خدا جو جواب دے رہا ہے، قیامت آ جائے گی مگر کوئی اس جواب کو غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، خدا کی کلمات میں کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی ہے۔ زمین پھٹ سکتی ہے بلکہ ایک دن پھٹے گی، آسمان پھٹ سکتا ہے بلکہ ایک دن پھٹ کر رہے گا، سمندر کا دھارا بدل سکتا ہے مگر ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ 14 صدیاں گزر گئیں، بدلنے کی کوشش کرنے والے خود بدل گئے، نہ جانے کتنے جل بھن کر ختم ہو گئے۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ قرآن کا جواب کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ سوال کیا صحابہ کرام نے کہ کیا وجہ ہے کہ ایسا ہو رہا ہے؟ قرآن کی چمکتی ہوئی آیت کریمہ
صحابہ کرام کے سامنے آتی ہے. قرآن ارشاد فرماتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل متاع قلیل لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. اہل کفر کا شہروں میں شاندار سواریوں پر دندناتے ہوئے پھرنا، ان کا دوڑنا، ان کا چہل پہل کرنا، شاندار سواریوں سے ان کا سفر کرنا، لا یغرنکا، ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اس سے فریب میں مت آنا، اس سے تم اپنے دل میں مایوسی مت لانا. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. اہل کفر کا شہروں میں آنا اور جانا، عمدہ سواریوں سے ان کا چلنا، یہ تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے. متاع قلیل متاع قلیل، یہ بہت تھوڑی پونجی ہے، یہ بہت تھوڑی پونجی ہے، پھر ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور تمہارے لیے کیا ہے؟ تمہیں کیا ملے گا؟ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تم اگر صحیح سلامتی کے ساتھ دنیا سے گئے، ایمان کے تحفظ کے ساتھ گئے، تو تمہارے لیے جنت کی بہاریں ہیں. اور اس میں ہوگا کیا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا دل چاہے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو کہو گے وہ سب ملے گا. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. غفور الرحیم کی طرف سے تمہاری مہمانی کی جائے گی. یہ قرآن نے ارشاد فرمایا ہے. تو اللہ نے دولت آپ کو بھی دی، دولت غیروں کو بھی دی، حسن آپ کو بھی دیا، حسن غیروں کو بھی دیا، عزت آپ کو بھی دی، عزت غیروں کو بھی دیا. غرض ہے کہ بے شمار نعمتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ نے دنیا کے ہر انسان کو عطا فرمائی. لیکن مجھے بتائیے، آپ جواب دیجئے کہ ایمان کیا اللہ نے سب کو عطا کیا ہے؟ کیا دولت ایمان اللہ نے سب کو بخشی ہے؟ نہیں. اس وقت پوری دنیا میں 8 ارب آبادی انسانوں کی پائی جاتی ہے. 8 ارب آبادی انسانوں کی ہے دنیا بھر میں. اور اس 8 ارب آبادی میں 6 ارب آبادی ان لوگوں کی ہے جو ہمارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں. 6 ارب انسان ایسے ہیں اس وقت دنیا میں جو رسول پاک کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں. 2 ارب کم و بیش ایسے انسان ہیں جن کو کلمہ پڑھنے کی سعادت ملی ہوئی ہے اور ہمارے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. یہ 6 ارب وہ ہیں جو 2 ارب کے خاتمے کے لیے ہمیشہ خواہش مند رہتے ہیں. یہ 6 ارب وہ ہیں جو 2 ارب کو نگلنے کے لیے ہمیشہ تدبیریں بناتے ہیں. یہ 6 ارب وہ ہیں جو 2 ارب کو دیکھ کر کے جلتے اور کڑتے رہتے ہیں. اس موقع پر مجھے حضور فقیہ ملت استاذ الفقہاء مفتی جلال الدین احمد امجدی نور اللہ مرقدہ کا ایک ارشاد یاد آ جاتا ہے. آپ نے ایک موقع پر مجھے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، درمیان گفتگو حضرت نے فرمایا مولانا یاد رکھیے گا کوڑھی سے کوئی نہیں جلتا، کوڑھی سے کوئی نہیں جلتا، حسن والے سے ہی لوگ جلتے ہیں. کوڑھی سے کوئی نہیں جلتا، حسن والے سے ہی جلتے ہیں. اور جس کے اندر حسن جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کے جلنے والے بھی اتنے ہی زیادہ پائے جاتے ہیں. اور پھر آگے فرمایا دیکھ لیجئے اس وقت کلمہ پڑھنے والے بہت مختصر ہیں اور جو کلمہ نہیں پڑھتے ہیں ان کی اکثریت ہے. اگر وہ ہمارے نبی سے جلتے نہیں تو نبی کا کلمہ پڑھ لیتے. اس کا مطلب ہے کہ رب قدیر نے میرے مصطفیٰ کو کائنات میں سب سے زیادہ حسن عطا کیا، اسی لیے انسانوں میں ان سے جلنے والے بھی زیادہ پائے جاتے ہیں. لیکن تو گھٹائے سے کسی کے نہ
گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی ہر قوم کو بہت ساری نعمتیں عطا کی، مگر نعمت ایمان اللہ نے سب کو نہیں عطا کی ہے. یہ نعمت سب کے پاس نہیں ہے، یہ نعمت بہت ہی اسپیشل لوگوں کے پاس ہے. اگر آپ کے شہر کا کوئی نوجوان تعلیم یافتہ منتخب ہو جائے، جس کا آپ اپنی زبان میں یوں ترجمہ کرتے ہیں، اس کا سلیکشن ہو جائے، سلیکٹ ہو جائے، کیا بن جائے؟ ڈی ایم بن جائے، ایس پی بن جائے، تو اس کا شہرہ پورے علاقے میں ہوتا ہے کہ یہ لڑکا منتخب کر لیا گیا، چن لیا گیا. اگر لوگوں کے چنے ہوئے فرد پر قوم ناز کرتی ہے، لوگ ناز کرتے ہیں، آبادی کے لوگ فخر کرتے ہیں، تو آپ اس پر فخر کیجئے کہ آپ کو اللہ نے چنا ہے. اس لیے کہ اگر اللہ نے نہ چنا ہوتا تو مصطفیٰ کا وفادار آپ کو نہیں. آپ انتخاب الہی ہیں. مصطفیٰ جان رحمت کی وفاداری کے لیے اللہ نے آپ کو منتخب ہے، اور جو خدا کا منتخب ہو دنیا کی کوئی طاقت اسے فنا نہیں. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ وفاداری، یہ جانثاری، یہ جذبہ ایمانی رب قدیر نے مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں ہمیں عطا کیا ہے. ہم نے اور آپ نے اپنے نبی کو دیکھا نہیں ہے، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ہم نے نبی کی زیارت نہیں کی ہے، مگر اس کے باوجود دنیا کے کسی گوشے میں اگر ہمارے نبی کی شان میں کوئی غلط جملہ استعمال کرتا ہے تو ہمارا دل تڑپ جاتا ہے. دنیا کے کسی گوشے میں اگر کوئی ناہنجار ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہمارا نوجوان یہ کہتا ہے یہ ایک جان کیا ہے. اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں. 1400 سال گزر گئے، 14 صدیاں گزر گئیں، جس نے نبی کو دیکھا نہیں ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ یہ اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے کہ ہر جفا ہر ستم گوارا ہے. یا رسول اللہ اتنا کہہ دے کہ یہ ہمارا ہے. جس نے نبی کو دیکھا نہیں ہے، 1400 سال گزر گئے، 1400 سال کے بعد پیدا ہونے والی یہ مسلمانوں کی نسل اپنے نبی پر قربان ہونے کا ایسا جذبہ رکھتی ہے. جس نے دیکھا نہیں ہے جب وہ اس طرح سے قربان ہوتا ہے تو جس نے نظروں سے دیکھا تھا بھلا وہ کیوں نہ اپنے آپ کو قربان کرتے. صدیق اکبر نے دیکھا، عمر فاروق نے دیکھا، عثمان غنی نے دیکھا، مولائے کائنات نے دیکھا، حیدر کرار نے دیکھا، ابو ذر غفاری نے دیکھا، بلال حبشی نے دیکھا. انہوں نے جب دیکھا تو صرف اپنا مال ہی نہیں قربان کیا، اپنی جان بھی قربان کر دی، اپنی اولاد بھی قربان کر دی، اپنی دولت بھی قربان کر دی، اپنا وطن بھی قربان کر دیا. اور بواگے توحل انہوں نے یہ کہا یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. آپ اپنے آپ کو کبھی بے سہارا نہ سمجھیں. وہ بے سہارا کیسے ہو سکتا ہے جس کے پاس غریب نواز ہے؟ دنیا کی ہر قوم کے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں، حسن ساری قوموں کے پاس ہے، بلکہ کچھ قوموں کے پاس بہت زیادہ ہے. دولت بہت ساری قوموں کے پاس ہے، اقتدار بہت ساری قوموں کے پاس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ مجھے بتائیے یہ 4 ویلر جس میں ابھی میں بیٹھ کر کے آیا، ایک مثال سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. نیند تو نہیں آ رہی ہے، ٹھنڈک تو نہیں لگ رہی ہے، بس تھوڑی دیر ایسے ہی برداشت کر لیجئے، میں جلدی آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. فرض کر لیجئے کہ ایک محلہ ہے اور اس محلے میں جتنے مکانات بنے ہوئے سب ایک جیسے ہوں،
और सबके दरवाजे पर 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी हो और एक घर का आदमी लड़का बाहर निकल करके मोछ पर ताव देकर अंगड़ाइयां लेते हुए फख्र से अपनी गाड़ी को देखता हो और लोगों को देखता हो और तसव्वुर ये कर रहा हो क्या गाड़ी मेरे पास है। बगल वाला जब सुनेगा कहेगा अरे बेवकूफ, यही गाड़ी तो मेरे भी दरवाजे पे खड़ी है। तीसरा कहेगा यही गाड़ी तो मेरे भी दरवाजे पर खड़ी है। इसका मतलब है कि जो गाड़ी सबके दरवाजे पर खड़ी हो वो गाड़ी फख्र की चीज नहीं है, वो गाड़ी तकब्बुर की चीज नहीं है, वो नाज की चीज नहीं है। लेकिन अगर सारी गाड़ियों के बीच में एक गाड़ी 2 अरब की खड़ी हो, 2 अरब वाली गाड़ी हो, अब उस घर का नौजवान अपनी गाड़ी को देख करके अगर नाज करे तो खुद मोहल्ले वाले कहेंगे भाई अल्लाह ने उसको दिया है तो वो नाज कर रहा है, अल्लाह ने उसे दिया है तो वो फख्र कर रहा है। ये माइक है, अगर इसी तरीके का शानदार माइक मार्केट में जितनी दुकानों पे माइक दिया और लिया जाता है, अगर हर दुकान पर इसी शानदार तरीके से माइक हो और इस माइक का मालिक अपनी दुकान पे बैठ करके आपसे नखरे में बात करे तो आप कहेंगे चुप रहो, दूसरी दुकान पर जाता हूं, जो तेरे पास है वही फला के पास भी है, क्या घमंड करता है। इसका मतलब ये है कि जो चीज सबके पास हो वो घमंड की नहीं होती है, जो चीज सबके पास हो वो फख्र की नहीं होती है, जो चीज सबके पास हो वो नाज के लिए नहीं होती है। इससे मालूम हुआ कि दौलत घमंड की चीज नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ने वो सबको अता किया है, इसलिए घमंड की चीज नहीं है, अल्लाह ने ये सबको अता किया है। इख्तिदार ये घमंड की चीज नहीं है, अल्लाह ने दुनिया की हर कौम को अता किया है। इसी तरीके से आप जरा और आगे पढ़े लिखे माहौल में चलिए, अगर कोई कौम ऐसी है कि जो कहे हमारे पास डॉक्टर बहुत हैं, तो दूसरी कौम कहेगी इस पे क्या फख्र करते हो, हमारे हर मोहल्ले में 2-4 डॉक्टर बैठे हुए हैं। अगर कोई इंजीनियर होने पे फख्र करे तो दूसरी कौम के लोग कहेंगे क्या फख्र करते हो, हमारे मोहल्ले में 10 इंजीनियर इंजीनियरिंग करके बैठे हुए हैं। इसका मतलब है इंजीनियर हर कौम को अल्लाह ने दिया, डॉक्टर हर कौम में पैदा किया, बैरिस्टर हर कौम में पैदा किया, अल्लाह ने हर कौम को दौलत वाला बनाया। मगर पूरी दुनिया में अल्लाह ने अगर गौसे आजम दिया है तो हमें दिया है। पूरी दुनिया में किसी के पास गौसे आजम नहीं है, गौसे आजम है तो हम अहले सुन्नत के पास है। पूरी दुनिया में किसी के पास ख्वाजा गरीब नवाज नहीं है, ख्वाजा गरीब नवाज अगर अल्लाह ने दिया है तो हम अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज, मसलके आला हजरत खलीफा ताजु शरीया। आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। एक मुस्तशरिक, एक ईसाई आलिम ने एक मौके पर हालात का मुशाहदा किया, जायजा लिया, उसके बाद उसने किताब लिखी। उस किताब में वो लिखता है कि मुसलमानों को इनके पैगंबर ने कितना शानदार अकीदा अता किया, कितनी बेहतरीन तालीम दी है। किसी मोड़ पर इनके नबी ने इनको बेसहारा छोड़ा ही नहीं, इनके पैगंबर ने इनको हर मोड़ पर सहारा अता किया। और वो फिर आगे लिखता है कि हर मुल्क में इनके पैगंबर ने एक मजबूत सहारा इनको दे दिया। और आगे हिंदुस्तान के हवाले से तफसील करते हुए लिखता है कि हिंदुस्तान में तो इनके नबी ने बेशुमार सहारा दिया, उन सहारों में एक सहारा इनके ख्वाजा गरीब नवाज है। इसका मतलब है कि गैर भी ये समझता है कि मुसलमान बज़ाहिर बेसहारा है, मगर सबसे मजबूत सहारा इन्हीं के पास है। इसलिए कि 800 साल से जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके दिल पर हुकूमत करे उस जात का नाम ख्वाजा है। नारे तकबीर, हाथों को उठा के नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान। यूं ही एक ईसाई ने यह भी कहा था, एक अंग्रेज ने यह भी लिखा था कि जब मैं हिंदुस्तान गया और मैंने हिंदुस्तान के हालात को देखा, उसका जायजा लिया,
تو میں نے یہ محسوس کیا کہ وہاں پر 2 سلطنت ہے، 2 حکومت ہے، 2 حکمراں ہیں، ایک ظاہر میں حکومت کرنے والے اور ایک روحانی طور پر باطنی طور پر حکومت کرنے والے، ایک زمین کے اوپر حکومت کرنے والے اور ایک زمین کے نیچے حکومت کرنے والے۔ اور نیچے حکومت کرنے والے کا ذکر جب کیا تو اس نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہندوستان کے اندر ایک قبر ہے جو ہندوستانیوں کے دل پر حکومت کر رہی ہے، اور وہ کسی اور قبر کا نام نہیں لیا، اس نے نام لیا تو میرے خواجہ غریب نواز اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر آ ہی جاتا ہے، نام اعلیٰ حضرت کا آ ہی جاتا ہے۔ حضور محدث کبیر آقائے نعمت شہزادے صدر الشریعہ علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ، جو ہمارے مفتی وفاء المصطفیٰ صاحب کے بڑے والد گرامی ہیں، ایک مرتبہ اپنی تقریر میں آپ نے فرمایا کہ عرس کسی کا ہو، محفل کوئی بھی ہو، آخر اعلیٰ حضرت کا نام کیوں آ جاتا ہے؟ عرس کسی کا ہو مگر ذکر رضا کیوں ہو جاتا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب بزرگوں کی عظمت پر لوگ حملہ کر رہے تھے، بزرگوں کی عظمت سے کھیلنے کی ناپاک کوشش کر رہے تھے، طرح امام احمد رضا نے چومکھی لڑائی لڑ کے جتنے دشمنان اولیاء کرام تھے سب کو چیلنج کرتے ہوئے کہا دل کے رضا ہے خنجرے خونخوار برقبار، آدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں۔ جب انہوں نے عظمت اولیاء کرام پر ناپاک جسارت کرتے ہوئے آنکھ اٹھانے کی کوشش کی، امام احمد رضا نے اپنے قلم کے ذریعہ عظمت اولیاء کو تحفظ فراہم کیا، اولیاء کرام کی روحیں خوش ہو گئی، انہوں نے روحانی توجہ کیا اور امام احمد رضا کو وہ درجہ مل گیا کہ غوث کا عرس ہو یا خواجہ کا عرس ہو یا مختوم پاک کا عرس ہو، سب کی روحانیت امام احمد رضا کا ذکر پوری محفل میں کرا۔ اعلیٰ حضرت ایک مقام پر تحریر فرماتے ہیں کہ وہ کون سی جگہیں ہیں جہاں پر دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، وہ کون سے مقامات ہیں کہ جہاں بندہ دعا کرے تو اس کی دعا کو جلدی قبول کر لیا جاتا ہے۔ ابھی شاید آپ نے ریکارڈنگ کے ذریعہ یہ میرا بیان کہیں سن لیا ہوگا، مگر میں پھر اس کا اعادہ کرتا ہوں۔ ابھی زیادہ سے زیادہ 1-1.5 ماہ قبل کی بات ہے، ایک شخص نے میرے پاس فون کیا، میں کتاب پڑھا کر کے ابھی ختم ہی کیا تھا کہ گھنٹی بجی، میں نے فون اٹھا لیا۔ اس نے کہا مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ ہم نے کہا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا کہ آپ لوگ مزاروں پہ کیوں جاتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کرتے کیا ہو؟ کہا میں جاب میں ہوں۔ میں نے کہا کہ رہنے والے ہو؟ اس نے کہا میں راجستھان سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا۔ اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے کتنا پڑھا ہے؟ اس نے کہا میں نے ہائی اسکول کیا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر سے سوال کرو۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ مزارات کیوں جاتے ہیں؟ اولیاء کے ہاں کیوں جاتے ہیں؟ میں نے اس سے کہا اللہ کے یہ نیک بندے ہیں، یہ اولیاء کرام اللہ کے محبوب ہیں، ان کے یہاں جاتے ہیں اس لیے کہ ان کی بارگاہ میں پہنچ کر ان کے توسل سے، ان کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے ہماری دعاؤں کو جلدی قبول کر لیتا ہے۔ وہ نیک ہیں، وہ متقی ہیں، وہ پرہیزگار ہیں، وہ اللہ کے سچے فرما بردار ہیں، مصطفیٰ کے سچے وفادار ہیں، اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں۔ ہم وہاں پہنچتے ہیں تاکہ ان کے فیض و برکات بھی لیں اور ان کے توسل سے رب کی بارگاہ میں دعا کریں تو رب ہماری دعا کو قبول کر لے۔ ہم اس لیے ان کے دربار میں جاتے ہیں۔ اس پر ایک بات اور اچانک مجھے یاد آ گئی، اس کو بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جب نواب رامپور کی بارگاہ میں حضرت سیدنا علی حسین اشرفی میاں ایک موقع پر تشریف لے گئے، یہ بہت بڑے بزرگ تھے کچھوچا شریف کے، تو نواب رامپور نے ان کو خود اپنے ہاتھ سے، اس زمانے میں جبکہ لائٹ کا انتظام نہیں تھا، کرنٹ کا سسٹم نہیں تھا،
اپنے ہاتھوں سے اس نے خود پنکھا جھلا تھا. وہ پنکھا جھل رہا تھا اور حضرت سیدنا علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ تخت پہ تشریف فرما تھے. مجمع ایسے ہی سامنے بیٹھا ہوا تھا. ایک شخص نے کہا مجھے ایک سوال کرنا ہے. حضرت نے فرمایا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا حضور یہ بتائیں کہ بندہ جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کون قبول کرتا ہے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ سنو، بندہ جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رب قبول کرتا ہے، خدا قبول کرتا ہے، اللہ قبول کرتا ہے. اور کون قبول کرتا ہے؟ کہا حضرت ایک سوال اور اسی سے جڑا ہوا ہے، اس کا بھی جواب دے دیجیے. حضرت نے فرمایا وہ کیا سوال ہے؟ اس نے کہا کہ جب خدا ہی دعا قبول کرتا ہے تو یہ بھی بتا دیجئے کہ کہاں سے اس سے دعا کی جائے، کہاں بیٹھ کر اسے پکارا جائے، کہاں سے اس کی بارگاہ میں عرض و معروض پیش کی جائے کہ وہ ہماری دعا کو قبول کر لے. کوئی جگہ تو بتائیے. حضرت نے فرمایا وہ جگہ سے پاک ہے، اس کو کہیں سے بھی پکارو، اگر وہ چاہے گا تو تمہاری دعا کو قبول کر لے گا. کہیں سے اسے پکارو، اگر وہ تمہاری دعا کو قبول کرنا چاہے تو وہ قبول کر لے گا. کہا ٹھیک ہے، یہ بھی سمجھ میں بات آ گئی، لیکن اب ایک تیسرا سوال اور رہ گیا ہے، اس کا بھی جواب عطا فرما دیجئے. حضرت نے فرمایا وہ تیسرا سوال کیا ہے؟ اب وہ کہتا کیا ہے؟ جب خدا ہی دعا قبول کرتا ہے اور جہاں سے اس کو پکارا جائے وہ اگر چاہے گا تو دعا قبول کر لے گا. تو حضور یہ بتائیے آخر سنی علماء اپنے عوام کو مزاروں پہ کیوں بھیجتے ہیں؟ اگر کوئی جا کر کے ان سے کہتا ہے حضرت میری اولاد نہیں ہے، کوئی دعا کر دیجئے تاکہ رب اولاد دے دے، تو آپ ہی لوگ کہتے ہیں اجمیر چلے جاؤ. اور اگر کسی کو بھوت لگ جائے، کسی کو شیطان لگ جائے، کسی کو آسیب لگ جائے اور آپ کے پاس پہنچتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ چھوچھا چلے جاؤ. جب رب دعا قبول کرتا ہے اور جہاں سے اسے پکارا جائے وہ اگر چاہے گا تو دعا قبول کر لے گا، تو آپ مزاروں پہ کیوں بھیجتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں اجمیر چلے جاؤ؟ کیوں کہتے ہیں سیدنا سالار مسعود قاضی کی بارگاہ میں چلے جاؤ؟ کیوں کہتے ہیں کہ مخدوم کی بارگاہ میں چلے جاؤ؟ جب دعا رب ہی قبول کرتا ہے تو مزاروں پہ کیوں بھیجتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے میں اس کا بھی جواب دوں گا، لیکن اب ذرا قریب آ جاؤ. اب وہ قریب آیا. حضرت نے فرمایا بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے فرمایا اپنی جگہ پہ چلے جاؤ. اب پھر وہ اپنی جگہ پر چلا گیا. حضرت نے خاموشی اختیار فرمائی، اسے کوئی جواب نہیں دیا اور نواب رامپور پیچھے سے پنکھا جھل رہے ہیں. تھوڑا وقت گزرا. حضرت نے فرمایا سائل کدھر ہے جس نے سوال کیا تھا؟ اس نے کہا حضور میں بیٹھا ہوں. کہا قریب آ جاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے حضور پھر آتا ہوں. آ کے بیٹھ گیا. میں نے اختصار کے ساتھ واقعہ بیان کیا. آ کے بیٹھ گیا. حضرت نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ کہ جب تم وہاں بیٹھے تھے تب تمہیں پنکھے کی ہوا لگ رہی تھی یا میرے قریب آئے تب تمہیں پنکھے کی ہوا ملنے لگی ہے؟ اس نے کہا حضور میں دور تھا تو مجھے پنکھے کی ہوا نہیں مل رہی تھی اور میں قریب آیا تو مجھے پنکھے کی ہوا ملنے لگی ہے. حضرت نے اس کا جواب سنا تو نواب رامپور سے پوچھ لیا نواب صاحب یہ بتائیے آپ یہ پنکھے کی ہوا مجھے دے رہے ہیں کہ اسے دے رہے ہیں؟ یہ پنکھا مجھے جھل رہے ہیں کہ اسے جھل رہے ہیں؟ نواب رامپور نے کہا حضور اس کی کیا حیثیت ہے کہ میں اسے پنکھے جھلوں؟ اس جیسے تو نہ جانے کتنے میرے خود یہاں نوکر چاکر ہیں جو مجھے پنکھا جھلتے ہیں. اس کی کیا حیثیت ہے کہ میں اسے ہوا کے لیے پنکھے جھلوں؟ جب نواب رامپور نے یہ جواب دیا حضرت نے اس سے فرمایا سن تو اس قابل نہیں تھا کہ تو نواب کے پنکھے کی ہوا کھاتا، لیکن میرے قریب آ گیا تو دیکھ تجھے بھی نواب کے پنکھے کی ہوا مل گئی. ہم یہ جانتے ہیں ہوا میں ہمارے عوام کی زبان میں وہ تاثیر نہیں ہے، ان کے کیریکٹر میں وہ پاکیزگی نہیں ہے، ان کی رفتار و گفتار میں وہ تقدس نہیں ہے، ان کی زبان اس قابل نہیں ہے کہ فوراً ان کی دعا قبول کر لی جائے اور رحمتیں ان کے اوپر اتر پڑے. مگر خواجہ کا آستانہ وہ ہے جہاں پر ہر دم رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. ہم اس لیے ان کو بھیجتے ہیں کہ رب جو وہاں اپنی رحمتوں کی بارش کر رہا ہے یہ پہنچ جائے اور اس بارش کے چھینٹے سے ان کو بھی حصہ. اعلیٰ حضرت سے
आला हजरत ने एक मकाम पर तहरीर फरमाया है कि हिंदुस्तान में वो कौन सी जगह है जहां बंदों की दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं। अगर आला हजरत ने ये न लिखा होता तो जितने उलमा स्टेज पर मौजूद हैं इनको वो जगह मुतय्यन करने में बड़ी दुश्वारी होती। ये नहीं मुतय्यन कर पाते। इसी एक बात की क्या तखसीस है, हजारों ऐसी बातें हैं कि अगर इमाम अहमद रजा ने उसको क्लियर न किया होता तो आज टामक तोय्या लोग मारते रहते। वो समझ ही नहीं पाते कि किधर जाएं। ये तो इमाम अहमद रजा का एहसान है, उनका हम पर फजले करीम है कि 1000 किताबें लिख करके उन्होंने हमारे अकीदे की हिफाजत फरमा दी है। उन्होंने 1000 किताब लिख करके हर दुश्मन के सवाल का जवाब दे दिया है और तहदीसे नेमत के तौर पर खुद फरमा दिया, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, ये समत आ गए हो, सिक्के बिठा दिए हैं और पूरी दुनिया एतराफ अजमत में कहती नजर आती है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे ला। अल्लाह तबारक व तआला का करम हुआ कि उसने हिंदुस्तान में इमाम अहमद रजा को पैदा फरमा दिया। 2-4 साल पहले की बात है, चंद उलमा के साथ मैं भी सफर में था और गुफ्तगू इल्म के हवाले से चल रही थी, अकीदे के हवाले से चल रही थी, हालात हाजरा पर तबसरा हो रहा था। मैंने उनमें बैठे हुए उलमा को मुखातब करते हुए कहा कि मेरा भी एक सवाल है। उलमा ने फरमाया वो क्या? हमने कहा कि पूरी दुनिया में हर जगह उलमा मौजूद, हर जमाने में मौजूद रहे, अरब ममालिक में भी उलमा हर दौर में रहे, मगर क्या वजह है कि और बहुत सारे ममालिक में बदमजहबियत गालिब आ गई। ईरान पूरा का पूरा मुल्क राफजी हो गया, सऊदिया और दीगर अरब के बहुत सारे मुल्क या तो बदअकीदा वहाबियत की गोद में चले गए, या राफजी हो गए, या बेदीन और दहरिया हो गए, मगर हिंदुस्तान में 1000 कोशिश के बावजूद ऐसा नहीं कर सके। बदअकीदों ने बड़ी कोशिश की मगर उसके बावजूद हिंदुस्तानियों का ईमान आज भी महफूज है और इस गए गुजरे वक्त में भी अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत ऐसे लोगों की है कि जो अपने नबी की वफादारी में अपनी जान अपना माल कुर्बान करने पर फख्र महसूस करते हैं। क्या वजह है? दीगर ममालिक में भी उलमा मौजूद थे मगर अवाम का ईमान बर्बाद हो गया और हिंदुस्तान में आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियत का परचम लहरा रहा है। किसी ने कोई जवाब दिया, किसी ने कोई जवाब दिया। हमने कहा इस जवाब से हमको इत्मीनान नहीं हो रहा है। एक साहब बैठे थे साहिबे दिल, उन्होंने कहा मैं जवाब दूं। मैंने कहा बिल्कुल इरशाद फरमाइए। उन्होंने मुझसे कहा सच्ची बात तो ये है कि और दीगर मुल्कों में अहमद रजा नहीं पैदा हुआ, रब ने हिंदुस्तान में अहमद रजा पैदा किया, उसकी बरकत से हमारा ईमान। अब जरा उसको बस थोड़ी तशरीह के साथ आप सुन लीजिए। इतने लोग बैठे हुए हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि देखिए भाइयों, आप अपने पैसे की हिफाजत कीजिएगा। देखिए कोई पॉकेट मार ना आपके बगल में बैठा हो, इसलिए अपने माल की आप हिफाजत कीजिएगा। जेब में अगर पैसा होगा तो कहीं कोई पॉकेट मार आपकी पॉकेट मार करके आपका पैसा आपसे छीन न ले न ले और आपको खबर ना हो, तो आप कहेंगे कि हजरत ने हमको एक नसीहत की है, हजरत ने एक अच्छी बात बताई है। हमने मजमे से कहा कि आप लोग कहीं भी रहिए मगर अपने माल की, अपनी पॉकेट की हिफाजत करते रहिए, उस पर नजर रखिए, कहीं कोई पॉकेट मार आपकी पॉकेट न मार ले जाए। तो बताइए क्या ऐसी सूरत में आप ये गारंटी लेते हैं कि आपकी पॉकेट महफूज रहेगी? क्या आपको यकीन है कि आपकी पॉकेट से कोई शख्स आपका माल चुरा करके नहीं ले जा सकता है?
आप गारंटी नहीं ले सकते हैं, ना आपको इतना इत्मीनान होगा। इसलिए कि आप कहेंगे हजरत ने ये कहा है कि अपनी पॉकेट की हिफाजत कीजिए, तो वाकई पॉकेट की हिफाजत करनी चाहिए। इतने लोग बैठे हुए हैं, मैंने एक कॉमन बात कह दिया, एक जनरल बात कह दी कि पॉकेट मारों से आप महफूज रहिएगा, वरना आपकी पॉकेट कट जाएगी। आप कहेंगे हजरत ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन अगर मैं कह दूं ये देखिए ये शख्स जो बैठा हुआ है इसका नाम ये है, ये देखिए टोपी ऐसे लगाए हुए है, देखिए कुर्ता ऐसा पहने हुए है, देखिए ये हाथ में तस्बीह ये रंग की लिए हुए है, ये पॉकेट मार है, इससे बचे रहिएगा। बताइए अब आप बचेंगे कि नहीं बचेंगे? अब आपकी पॉकेट की हिफाजत होगी कि नहीं होगी? जो ही आप उसको देखेंगे कहेंगे अरे ये तो पॉकेट मार है, इससे महफूज रहना चाहिए। हमने जब एक जनरल बात कही थी तो उससे आप बचे ये कोई जरूरी नहीं, और हो सकता है वो आपके बगल ही में बैठा हो और आपकी पॉकेट काट ले जाए, आपका पैसा लेके चला जाए, आपको खबर ना हो। लेकिन जब हम निशानदेही कर देंगे, नामजद कर देंगे और बता देंगे देखो ये है, इसका ये नाम है, इसका ये हुलिया है, इसका ये लिबास है, और देखो ये छुरी है, वो देखो उसके हाथ में, जरा गौर से देखो। जब हम कह देंगे हर शख्स उससे अलर्ट हो जाएगा। लेकिन ये कहने के लिए जिगर चाहिए, हर एक के बस की बात नहीं है। इसलिए कि अगर ये कहेगा तो कहने से पहले 25 बार सोचेगा कि कहीं मेरी ही पॉकेट ना मार दे, और कहीं अपनी छुरी से मेरी जान ही को ना बर्बाद कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि चौराहे चौराहे मुझे गाली दे। सब कुछ सोचेगा, और फिर जब ये सोच लेगा अरे कौन जाए बुरा बनने के लिए, कौन जाए अपने सर को ओखली में डालने के लिए, तो वो कुछ नहीं कहेगा, चुपचाप चला जाएगा। लेकिन जब जिगर बहुत मजबूत होगा और सोचेगा मुझे गाली दे तो क्या हुआ, गाली से क्या फर्क पड़ेगा, लोगों की पॉकेट तो उससे महफूज हो जाएगी, लोग उससे बचने तो लगेंगे। तो अपना जिगर जब मजबूत कर लेगा तो नाम ले करके भी कह देगा कि फला शख्स ऐसा है, इससे बचो। अब वो जिंदगी भर कहने वाले को गाली देगा, इसमें भी कोई शक नहीं है, जिंदगी भर वो याद कर करके गालियां देगा। फला ने मेरी रोजी रोटी पे बट्टा लगाया है, फला ने मेरे जेब कतरे होने का ऐलान किया है, जहां जहां जाएगा वो गालियां देगा कि फला ने जेब कतरा मुझे बता करके पूरी कौम में मुझे मेरी पहचान करा दी। इसीलिए तो अब धंधा सही नहीं चल रहा है। मगर ये कहने के लिए जिगर तो चाहिए ही। मैंने जब गौर किया और मैंने तारीख पढ़ी तो इमाम अहमद रजा का जिगर इसमें मुझे बिल्कुल यकता नजर आया, मुनफरिद नजर आया। ये कहना आसान है कि नबी के गुस्ताखों से दूर रहो, नबी की तौहीन करने वालों से दूर रहो, मगर ये कहना बहुत मुश्किल है ये नबी का गुस्ताख है, इससे दूर रहो, ये फला है, इससे बचो। इसके लिए जिगर चाहिए, और ये जिगर रब ने इमाम अहमद रजा आप इसको समझिए। आला हजरत को आज बहुत सारे लोग बुरा क्यों कहते हैं? क्या आला हजरत ने उनका पुदीना काटा है क्या? उनका खेत जोता है क्या? नहीं, ना आला हजरत ने उनका पुदीना काटा है, ना आला हजरत ने उनका खेत जोता है। अलबत्ता वो जहरे हलाहल को शरबते रूह अफजा में मिलाकर कौम को पिलाने के लिए जब चले थे तो इमाम अहमद रजा ने जहर और शरबत को अलग अलग करके बताया कि देखो बचना, सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, ये जो तुमको बुलाता है ये ठग है, मार ही रखेगा, हाय मुसाफिर दम में ना आना, मत कैसी मतवाली है। इमाम अहमद रजा ने ऐसे तमाम गुस्ताखाने रसूल को नाम ले ले करके चौराहे पर ऐसा बेनकाब किया, ऐसा बेनकाब किया कि जिनकी किस्मत में हिदायत थी वो सिराते मुस्तकीम पर आए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तकदीर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी लिखी कि उनकी गुलामी का पट्टा हमारे गले में डाल दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी ईमान महफूज है। और आप अल्लाह ने दुनिया की हर कौम को दौलत दी, माल दिया, इक़्तिदार दिया, जाहो रिश्वत दी। सबके दरवाजे पे गाड़ी खड़ी हो और वही गाड़ी सबके पास हो तो ये फख्र की चीज नहीं है।
اور اگر ایک گاڑی کسی کے پاس ایسی ہے کہ جو پورے محلے میں کسی کے پاس نہیں ہے، اگر اس گھر والا ناز کرے تو یہ اس کے لیے فخر کی بات ہے۔ پوری دنیا میں نہ کسی کے پاس غوث اعظم ہے، نہ پوری دنیا میں کسی کے پاس امام اعظم ہے، نہ پوری دنیا میں کسی کے پاس حسین اعظم ہے، نہ پوری دنیا میں کسی کے پاس شہید اعظم ہے، نہ پوری دنیا میں کسی اور کے پاس حضرت خواجہ غریب نواز ہے۔ رب قدیر نے یہ ساری نعمتیں ہم کو عطا کر دی۔ اور ذرا نیچے آ جائیے، بڑی انصاف کی بات کہہ رہا ہوں، پوری دنیا میں کسی کے پاس امام احمد رضا نہیں ہے، کسی کے پاس امام احمد رضا نہیں ہے۔ امام احمد رضا اگر کسی کے پاس ہے تو رب قدیر نے امام احمد رضا جیسا دانشور، عالم ربانی، مجدد اعظم، قطب زمانہ ہم اہل سنت کو عطا فرمایا۔ اور سچی بات یہ ہے، اور نیچے آ جائیے، اور نیچے آ جائیے، پوری دنیا میں کسی کے پاس ایسی ہستی نہیں ہے کہ جو اپنے قدموں میں سب کو جمع کر لے۔ پوری دنیا جس کی شیدائی اور دیدار کی تمنائی ہو جائے، اللہ نے وہ ہستی تاج الشریعہ کی شکل میں کسی اور کو نہیں دی، وہ ہمیں عطا فرمائی ہے۔ نہ جانے حضرت کے وصال سے لے کر کے اب تک آپ ذرا نظر اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، نہ جانے کتنے وزیر کا انتقال ہوا، نہ جانے کتنے منسٹر دنیا سے گئے، نہ جانے کتنے بیرسٹر مر گئے، نہ جانے کتنے اہل دولت مر گئے، نہ جانے کتنے علماء دنیا سے چلے گئے، مگر بتائیے پوری دنیا جس کے قدموں میں آ جائے، کوئی اور ہستی دکھ رہی ہے، کوئی اور ذات دکھ رہی ہے؟ اس 6-7 سال کے اندر دنیا بھر میں نہ جانے کتنے حکمراں مرے، نہ جانے کتنے وزراء مرے، نہ جانے کتنے دانشور گئے، نہ جانے کتنے علماء دنیا سے گئے، مگر کروڑوں کی تعداد میں جس کے جنازے کے لیے حاضر ہوئے وہ تنہا میرے تاج الشریعہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بستی بستی قریہ قریہ۔ تو آپ اپنی قسمت پر ناز کیجئے کہ رب قدیر نے آپ کو جو ایمان عطا کیا، جو دولت ایمان دی، رسول پاک کی وفاداری کی جو نعمت عطا کی ہے، اور ان بزرگوں کے فیض و برکات سے جو آپ کو مالا مال کیا ہے، یہ سب کے نصیب میں نہیں ہے، یہ صرف سنیوں کے نصیب میں ہے، یہ صرف اہل سنت کے نصیب میں ہے۔ اور یاد، میں نے پہلے ہی کہا تھا، تھوڑی سے کوئی نہیں جلتا، حسن والے سے ہی جلتے ہیں، اور لوگ چاہتے ہیں کہ حسن والے کا حسن ختم ہو جائے، اسی لیے لوگ سنیوں کو زیادہ نشانہ بناتے ہیں۔ جس بدعقیدہ اور جس بد مذہب پارٹی کو دیکھیے، وہ نشانہ اگر بناتی ہے تو اہل سنت ہی کے نوجوانوں کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے۔ کسی نے کہاوت کسی موقع پر کہہ دی تھی، کسی نے سوال کر دیا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سنی ہی بدعقیدہ بنتا ہے، کوئی بدعقیدہ سنی نہیں بنتا ہے؟ تو انہوں نے بہت پیارے انداز میں کہا تھا کہ بریانی ہی گوبر بنتی ہے، کبھی گوبر کو بریانی بنتے ہوئے نہیں دیکھا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے انداز میں کہا تھا بریانی ہی گندا بنتی ہے، مگر گندگی کبھی بریانی نہیں بنتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ شاندار قسم کی بریانی کی طرح ہے، تو بگاڑ اسی میں آتا ہے، لیکن اگر یہ اپنی حفاظت کریں، اس کو فریج میں حفاظت سے رکھیں، تو نہ جانے کب تک یہ بریانی چلتی رہے گی۔ اس کی حفاظت کریں گے، وہ سڑے گی نہیں، محفوظ رہے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے تو آپ بدعقیدہ نہیں ہوں گے۔ اب اس عقیدے کی حفاظت کیسے ہوگی؟ تو جس طرح سے بریانی کی حفاظت کے لیے فریج کو بنایا گیا ہے، ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے ایک عظیم قلعہ ہے، اس قلعے کا نام مسلک اعلی حضرت ہے۔ جو اس قلعے میں رہے گا انشاءاللہ اس کے ایمان کی حفاظت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ آپ میں سے ہر ایک شخص تو عالم نہیں بن سکتا ہے، اگر سب عالم بن جائیں گے تب مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ تب اتنا بڑا اسٹیج نہیں ہے، اتنا بڑا اسٹیج لگانا پڑے گا۔ جیسے علماء سب یہاں بیٹھے ہیں تو آپ لوگ بھی تو کہیں گے ہم بھی تو علماء ہیں، تو پھر اسٹیج ہی رہے گا، پنڈال رہے گا ہی نہیں، کرسی رہے گی ہی نہیں۔ شران بھی ہر ایک شخص کا عالم بننا فرض نہیں ہے،
हर एक का आलिम बनना फर्ज नहीं है, शरान भी ये चीज़ है। इमाम बैज़ावी ने अपनी किताब में लिखा है कि अगर हर शख्स का आलिम बनना फर्ज हो जाए तो इससे ऐसा फसाद बर्पा होगा कि निज़ाम कायनात दरहम बरहम हो जाएगा। काश्तकारी कौन करेगा, कौन बीज बोएगा, कौन हल चलाएगा, कौन कपड़ा बनाएगा, कौन कपड़ा सिलेगा, कौन माइक सही करेगा, कौन मैट तैयार करेगा, कौन पिंडाल तैयार करेगा। अगर सब आलिम बन जाएंगे तो निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। इसीलिए कुरान करीम ने फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, और जो तुम में उलुल अम्र हो। उलुल अम्र का मतलब यह है कि जो तुम में सच्चे उलमा हो उनकी इताअत करो, उनके पीछे चलो। सबको आलिम बनना जरूरी नहीं है, लेकिन जो सच्चा आलिम बन जाए सबको लाजिम है उसी के पीछे चले। ये मैं नहीं कहता, ये कुरान कहता है, ये मेरे मुस्तफ़ा की हदीस कहती है, मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं। तो जिस तरह से नबी के पीछे चलना लाजिम है, ऐसे ही उनके वारिसीन के पीछे भी चलना लाजिम है, और उनकी इक्तिदा जब करेंगे तो इंशाअल्लाह उसकी बरकत से जन्नत की बहार आपका इस्तेमाल कर। और याद रखिए, आलिम की जैसे यहां जरूरत है, यहां से जाने के बाद जन्नत में भी जरूरत रहे। दुनिया में भी लोग आलिम के मुहताज बनाए गए हैं, और आखिरत में जन्नत के अंदर भी लोग आलिम के मुहताज बनाए गए हैं। एक हदीस शरीफ सुन लीजिए, बात पूरी करके आपसे रुखसत हो जाता हूं। जब जन्नती जन्नत दुनिया में कैसे मुहताज हैं, अगर उस पर तफसीली गुफ्तगू करूं तो सुबह हो जाएगी, मगर जब कोई मसला फंसता है तो मुफ्ती साहब जरा ये मसला बता दीजिए, तो जरूरत पड़ती है कि नहीं आलिम की। ना आपका ईमान बगैर आलिम के महफूज रहेगा, ना आपकी बीवी बगैर आलिम के महफूज रहेगी। एक साहब ने प्रधानी का इलेक्शन जीत लिया, और उसमें जितनी मुखालफत होती है मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। मुखालिफ पार्टी ढूंढती रही कि कोई नक्स मिले, कोई पॉइंट मिले तो हम इनको परेशान करें। उसको एक पॉइंट मिल गया, इत्तेफाक से उसी घर में राशन कोटा भी था, उसी घर में प्रधानी भी आ गई। मुखालिफिन ने ले जाकर के दरख्वास्त दे दिया कि एक ही घर में राशन कोटा, उसी में प्रधानी दोनों है। जांच शुरू हो गई। जो नए नए प्रधान हुए थे उन्होंने जाके वकील से पूछा क्या बताया जाए, क्या जवाब दिया जाए। हमारी बीवी के नाम प्रधानी है और राशन कोटा भी उसी के नाम, अब कैसे क्या किया जाए। वकील साहब ने कहा कि जिस डेट में इलेक्शन हुआ है उसके 6 महीने पहले का एक हल्फिया बयान, जिसको आप लोग अपनी जबान में एफिडेविट कहते हैं, बनवा लीजिए, और उसमें लिख दीजिए कि मैंने फलां बिनते फलां को तलाक दिया। तो 6 महीना पहले इलेक्शन से जब आप दिखा देंगे कि मैंने उसको छोड़ दिया है, वो मेरी बीवी है ही नहीं, तो गोया दोनों अलग अलग हो गए। अब प्रधानी भी बचेगी रहेगी और राशन कोटा भी उसी घर में बचा रहेगा। प्रधान साहब ने खुश होकर के वकील साहब के कोई वकील साहब होंगे तो माजरत चाहता हूँ, ऐसा ही मशवरा दे करके लोग न जाने कैसे कैसे लोगों को कहा कर देते हैं। चुनांचे उन्होंने बनवाया हल्फिया बयान और उसे रख लिया। शुदा ये खबर जब मुखालिफिन तक पहुंची तो उनको एक और मसाला मिल गया, और उन्होंने पूरे मोहल्ले में ये बात फैला दी कि प्रधान जी ने दूसरा गजब ये किया कि तलाक दे करके भी बीवी को रखे हुए हैं, तलाक दे करके बीवी को रखे हुए हैं। पूरे मोहल्ले में ये बात फैल गई। अब लोगों ने इसको उछालना शुरू किया। प्रधान जी के कान खड़े हुए और फिर पहुंचे मौलाना साहब के पास। हजरत क्या वाकई तलाक पड़ जाएगी? चंद उलमा उस गांव में थे, वो बैठे मीटिंग में कि अब क्या होना चाहिए। किसी साहब ने कह दिया अख्तर हुसैन कादरी को फोन करो। इत्तेफाक से जुमे मुबारका का दिन था, जुमा से पहले मेरे पास फोन आया, हजरत एक मसला है, यहाँ पर उलमा बैठे हैं, मीटिंग चल रही है। हमने कहा क्या मसला है? उन्होंने पूरी तफसील बता करके मुझसे पूछा कि बीवी पर तलाक हुई कि नहीं हुई। असल मसला ये है, उलमा बैठे हैं, ये किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैंने हदीस पाक की रोशनी में उनको मसला बताने के बाद कहा कि उस प्रधान से जाकर के कह दीजिए कि पूरे मोहल्ले में डुगडुगी बजा दे कि
राशन कोटा भी बचा हुआ है, प्रधानी भी बची हुई है, मगर बीवी नहीं बची, बीवी चली गई है। प्रधानी भी बची, राशन कोटा भी बचा, मगर बीवी नहीं बची है। इसलिए कि तलाक चाहे आदमी खुशी में दे, चाहे गुस्से में दे, चाहे मजाक में दे, तलाक पड़ ही जाती है। और याद रखिएगा 3 तलाक एक मर्तबा न दीजिएगा, वरना वजीर आजम की तरफ से बहुत सख्त कानून है, दिमाग सही हो जाएगा, इससे बचिएगा। तो अब अगर कोई मजाक में तलाक दे तब भी तलाक पड़ जाएगी, फर्जी तलाकनामा बनवाए तब भी तलाक पड़ जाएगी। मैंने कहा प्रधानी भी बची है, राशन कोटा भी बचा, मगर बीवी नहीं बची। जाकर के कह दीजिए, अब अगर उनके पास इल्म होता कि इस सूरत में भी तलाक पड़ जाती है तो बताइए बीवी को बचा लेते कि नहीं बचा लेते, मगर चूंकि इल्म नहीं था तो बीवी नहीं बचा सके। इसका मतलब है कि अगर आपके पास इल्म नहीं रहेगा तो ईमान भी नहीं बचा पाएंगे और बीवी। जब जन्नत में जाएंगे तो वहां क्या जरूरत पड़ेगी, उसको जरा सुन लीजिए, बात खत्म हो जाए। जब जन्नती जन्नत में जाएंगे और दुआ कीजिए जैसे यहां सब लोग हैं वहां भी रहें, मुफ्ती वफाउल मुस्तफा साहब रहे, ये उलमा रहे, और ये वहां अगर नाच सुनाना चाहता नहीं रहेंगे। कुरान कहता वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, तुम्हारे लिए जन्नत में वो सारी चीजें होंगी जो तुम्हारा दिल चाहेगा। तो अगर दिल चाहे कि स्टेज लगा हो, इस जगह का क्या नाम है, भूमा, बहुत अजीब नाम। चलिए खैर, भूमा, अगर वहां भी आपका दिल चाहे सरजमीने भूमा हो, अगल बगल के लोग हों, पिंडाल सजा हो, उलमाए भूमा बैठे हुए हों, इलाके के उलमा स्टेज पर हों और इकबाल साहब नाच सुनाएं, अभी दिल में ये बात आएगी, स्टेज तन्ने से सामने नजर आ जाएगी। वहां कुछ करना नहीं है कि बुलाओ टेंट वाले को, बुलाओ माइक वाले को, अभी दिल में ख्याल आया कि सारी चीजें आपकी मर्जी के मुताबिक वहां पर इकट्ठा हो जाएंगी और फिर ये नाच भी सुनाने लगेंगे, आप सुनकर के वाह वाह भी करने लगेंगे। लेकिन जिस तरह से आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं, इतनी आसानी से ये सब नहीं होगा, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। और उस बहुत कुछ करने के लिए आला हजरत ने बड़ा प्यारा नुस्खा दिया है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, सबसे सस्ता सौदा और सबसे बेहतरीन माल। लोग कहते हैं कि मुसलमानों के पास शायद दिमाग कम है, इसीलिए ये कोई प्लान नहीं कर पाते हैं। दीवाना बहुत सोच के दीवाना हुआ है। हाँ, अंग्रेज को लोग कहते हैं बहुत माइंडेड होते हैं, ये 100 साल आगे का प्लान लेकर के चलते हैं। तुम 100 साल की बात करते हो, 200 साल की बात करते हो, जो 200 साल पहले आने वाले वक्त का प्लान लेकर के चले तुम उसको दानिश्वर और अक्लमंद कहते हो। मुसलमान 200 और 300 साल आगे का प्लान लेकर के नहीं, बल्कि हमेशगी का प्लान लेकर के चलते हैं। ये जन्नत का वो प्लान है कि जिसमें ला यबला, कभी पुरानापन आएगा ही नहीं, वो हमेशगी की नेमतों का प्लान लेकर के चलते हैं। जन्नत वो चीज है जिसको कभी फना नहीं है। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो हमेशा उसमें रहेंगे। इनका प्लान 100-200 साल का प्लान नहीं, इनका प्लान हमेशा का प्लान है। वो प्लान है जन्नत का, और ये जन्नत का प्लान मिलेगा कैसे? मुस्तफा की सच्ची गुलामी की बरकत। जन्नत में चले गए, चलिए अल्लाह करे हम सब लोग वहां साथ रहें। मेरे गरीब खाने पर खानवादे रजलिया और खानवादे अमजदिया के बहुत बुजुर्गों ने करम फरमाई की है, जलवा फरमा हुए। मेरे गुरबत कदीम पर हुजूर ताज शरिया जैसी शख्सियत जलवागर हुई। हुजूर मुहद्दिसी कबीर का पारहा आना हुआ, जलवागर हुए। मेरी वालिदा मालिदा के चेहरे के मौके पर हजरत नशीब फरमा हुई। जुमे मुबारक का दिन था, पूरे इलाके में ईद का माहौल हो गया। ये शख्सियत ऐसी है कि जहाँ जाए बाबा बाहर आ जाए। हुजूर मुहद्दिसी कबीर किताब फरमाते थे और दौरान किताब आपने फरमाया, खुदा की कसम
ایسے ہی فرمایا خدا کی قسم میں تم سب لوگوں کو جنت میں لے کر کے چلوں گا، بس شرط یہ ہے کہ تم سب مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رہ جاؤ۔ یہ وہ مسلک ہے کہ جو تمہیں جنت میں لے کر کے جانے کی ضمانت دیتا ہے۔ جنت میں چلے گئے سب کچھ وہاں پر ملے گا، اب اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اور کیا چاہیے یہ بتاؤ۔ سبحان اللہ، احکم الحاکمین اعلان کرے گا اور کیا چاہیے۔ اگر آپ کے صوبے کا وزیر اعلیٰ اعلان کر دے، اس گاؤں کے لوگ بتائیں کیا ضرورت ہے، کیا چاہیے، تو پوری دنیا میں ڈھڈورا پیٹیں گے اس گاؤں کے لوگ۔ وزیر اعلیٰ نے ہمارے گاؤں کے بارے میں کیا چاہیے تم کو بتاؤ، تم لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے۔ وہاں تو احکم الحاکمین رب قدیر اعلان فرمائے گا، ارحم الرحیم کی طرف سے اعلان ہوگا اور کیا چاہیے تم، اور کیا چاہتے ہو۔ جنت کے اندر جنتیوں کے یہ اعلان ہوگا، جب خدا کی طرف سے یہ اعلان ہوگا اور کیا چاہیے، اور تم کو کس چیز کی ضرورت ہے، کیا تم چاہتے ہو، تمہاری تمنا کیا ہے۔ سب لوگ ہمارے خوشی کے بھول جائیں گے کہ خدا سے کیا مانگیں، ساری چیزیں تو موجود ہیں، مکان شاندار جنت کے اندر، سونے چاندی جواہرات سے مزین، مانگے تو کیا مانگے، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا کہ کیا مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دل میں بات ڈالے گا کہ اپنے علماء سے جا کے پوچھو، جاؤ اپنے علماء سے پوچھو، وہ تم کو بتائیں گے کہ خدا سے کیا مانگنا چاہیے۔ ان کے دل میں یہ بات آئے گی، آپ سب کے بھی دل میں آئے گی۔ دعا کریں کہ یہاں بھی اکٹھا رہیں، جنت میں بھی سب اکٹھا رہیں، اور سنی انشاءاللہ سب اکٹھا جنت میں رہیں گے۔ قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ ہمارے امام اختر رضا، ہمارے امام احمد رضا، ہمارے امام خواجہ غریب نواز، ہمارے امام غوث اعظم، ہمارے امام اعظم اور پوری کائنات امام رسول اعظم، ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں، تو انشاءاللہ سب ایک ساتھ رہیں گے، رسولی کے دامن میں رہیں، اور جو ان کے دامن میں رہے حضرت حسن بریلوی نے خوشخبری دی ہے، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانگیں قیامت میں اگر مان گیا۔ ہر دسترخوان پہ محمد ماریے گا، جو ہر دسترخوان پہ منہ مارتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ادھر بھی جائے ادھر بھی جائے، اس کو بھی اچھا کہے اس کو بھی اچھا کہے۔ رسول پاک نے جلال کی کیفیت میں فرمایا ایسا آدمی اس بکری کی طرح سے ہے کہ جو کبھی اس انڈو کے پاس جائے کبھی اس انڈو کے پاس جائے۔ ایسا سخت جملہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں ارے سب اچھے، سبحان اللہ، جو یہ جملہ کہے سمجھ جاؤ کہ سب سے برا یہی ہے، اس سے برا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ جو حلوہ اور گوبر کو ایک کرے وہ کبھی عقل مند نہیں ہو سکتا ہے، وہ بے وقوف ہے۔ الحمدللہ اس نے ہمیں عقل دی ہے تو ہم سمجھتے ہیں گوبر کی حیثیت الگ ہے، حلوے کی حیثیت الگ ہے۔ جو گوبر اور حلوہ کو ایک کہے وہ اپنے آپ کو کتنا ہی عقل مند کیوں کہے، ہم اس کو جاہل سے بھی بدتر۔ اس کو یاد رکھیے گا جنت میں۔ چلیے جلدی ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، 1.5 گھنٹے 1 گھنٹے سے زیادہ آپ سے گفتگو ہو گئی۔ بس آخری بات یہ ہے جو میں سنا رہا ہوں۔ اب جنتی دیکھیں گے اگل بغل میں کون ہے، تو جیسے یہاں ہم ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں، لیکن اتنا بڑا مجمع ہے، کیا میں سب کو صبح پہچان لوں؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، ایسا نہیں ہو پائے گا۔ لیکن میدان محشر میں بالکل معاملہ کچھ اور ہی ہوگا۔ ایک عالم ہر اس شخص کو پہچانے گا جس نے اس عالم کی کسی بھی طرح سے قدر کی ہو، کسی بھی طریقے سے اس کا تعاون کیا ہو، اس کی قدر کی ہو، سب کو پہچان لے گا۔
حدیثیں اس پر موجود ہیں، میں ادھر نہیں جاؤں گا ورنہ بات لمبی ہو جائے گی۔ جنتی جنت میں ہوں گے، خدا کی طرف سے اعلان ہوگا، اور کیا چاہے، اور کس چیز کی تمنا ہے؟ جنتیوں کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی کہ خدا سے اب کیا مانگیں۔ اللہ ان کے دل میں ڈالے گا کہ جاؤ اپنے علماء سے مشورہ لے لو، اپنے علماء سے پوچھ لو کیا چاہیے، خدا سے کیا مانگیں۔ چنانچہ فوراً یہ اپنے علماء کے پاس جائیں گے، جنتی جنت میں علماء کے پاس جائیں گے اور ان سے جا کر کے کہیں گے خدا کا اعلان آپ نے سن لیا ہے، خدا کا فرمان ہے، خدا کا اعلان ہے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم خدا سے اور کیا مانگے، سب تو موجود ہے، اعلیٰ قسم کا لباس ہے، بہترین قسم کی غذا ہے، شاندار قسم کی عمارت ہے، سب کچھ موجود ہے، کیا مانگے؟ ہماری سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، خدا سے کس چیز کی تمنا کرے، خدا سے کیا مانگے؟ ہم کو بتائیے جلدی سے، خدا کا اعلان ہے، اور کیا چاہیے؟ تو بتائیے خدا سے کیا مانگے؟ عالم اس موقع پر آپ کی وہاں رہنمائی کرے گا، عالم وہاں پہ آپ کی رہنمائی کرے گا اور عالم مشورہ دے گا، ارے کیا مانگتے ہو؟ سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے؟ کہا ہاں سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، کیا کہہ دے خدا سے کہ یہ چاہیے؟ عالم فرمائیں گے جاؤ خدا کی بارگاہ میں عرض کرو، خدا تو نے سب دے دیا، کوئی چیز ہمیں اور نہیں چاہیے، مولا بس ایک چیز کی اب ضرورت ہے، ایک چیز ہمیں اور چاہیے۔ جب اللہ فرمائے کیا، جاؤ کہہ دینا مولا اپنا دیدار کرا دے، اپنا دیدار کرا دے، تو رب قدیر جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا۔ یہ رہنمائی جنت میں کون کرے گا؟ نہ کوئی ڈاکٹر کرے گا، نہ کوئی انجینئر کرے گا، نہ کوئی پروفیسر کرے گا، نہ کوئی لائر کرے گا، نہ کوئی دولت مند کرے گا، وہاں بھی یہ رہنمائی اگر کوئی کرے گا تو سچے علماء دین آپ کی رہنمائی کرے گا۔ اس لیے ان کی قدر کیجئے اور علم دین سے اپنے گھر کو مزین رکھیے، انشاءاللہ رحمتیں آپ کے گھروں پر ساون بھادوں کی طرح برستی نظر آئیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔